بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، اسلامک انسائٹس میں خوش آمدید۔ دوستو، آج کے ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت خولہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں معلومات فراہم کریں گے، لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہماری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کر کے ہمارے چینل اسلامک انسائٹس کو سبسکرائب کر لیجئے۔ دوستو، ہجرت کے ابتدائی دنوں کی بات ہے۔ ایک صبح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں اپنے رفقا کے ساتھ نوزیدہ ریاست کے مسائل پر گفت و شنید میں مصروف تھے۔ چھپے دشمنوں کی منافقت، یہودیوں کی سازشیں، کفار مکہ کی دھمکیوں جیسے مسائل موضوع گفتگو تھے کہ اچانک ایک بدو بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سخت لہجے میں مخاطب ہوتے ہوئے اپنے قرض کی واپسی کا مطالبہ کیا۔ یہودیوں کے قبیلے بنی سعادہ کے اس بدو کے ترش روی پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مشتعل ہو گئے اور انہوں نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا، اے جاہل شخص، کیا تو جانتا ہے کہ کس مقدس شخصیت سے ہم کلام ہے؟ وہ بولا، ہاں جانتا ہوں، میں مدینے کے حاکم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہوں۔ پھر تو نے گفتگو میں ادب و احترام کا خیال کیوں نہ رکھا؟ صحابہ کرام نے پوچھا۔ اس سوال پر وہ بولا، میں کوئی ناجائز مطالبہ تو نہیں کر رہا، میں تو اپنا وہ قرض مانگ رہا ہوں جو میں نے دیا تھا، اور کیا اپنے حق کی واپسی کا مطالبہ کرنا کوئی ناجائز بات ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموشی سے یہ منظر ملاحظہ فرما رہے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈانٹ ڈپٹ بڑھتی جا رہی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدو کی حمایت کرتے ہوئے فرمایا، تم لوگ کیوں ڈانٹ ڈپٹ کر رہے ہو؟ اسے اپنی چیز واپس مانگنے کا پورا اختیار ہے، اور یہ اپنے اس مطالبے میں حق بجانب ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تم لوگ اس کے حق میں حمایت کرتے اور ہم اس کے قرض کی واپسی کا بندوبست کرتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص سے فرمایا، تم فکر نہ کرو، تمہارا قرض ہم پر واجب الادا ہے۔ بدو نے کہا، مگر مجھے تو اپنا قرض آج ہی واپس چاہیے۔ اس پر انصار سے تعلق رکھنے والے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہم تمہارا قرض چکانے کے لیے تیار ہیں، تم ہمارے ساتھ چلو۔ چونکہ یہ قرض کھجور کی شکل میں تھا، اسی لیے وہ شخص صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جاتے ہوئے بولا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر کھجور اعلیٰ اور معیاری ہوئی تو میں لے لوں گا، ورنہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس واپس آ جاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں ٹھیک ہے۔ اس نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جا کر کھجوریں دیکھی، لیکن وہ ان کے معیار سے مطمئن نہ ہوا۔ دوستو، یاد رہے کہ بدو نے کھجوریں لینے سے انکار کر دیا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا کہ آپ کیا کرو گے؟ وہ بولا، میں واپس حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤں گا، اس لیے کہ مجھے یقین ہے کہ ان سے بڑھ کر کوئی حق پسند نہیں اور وہی مجھے انصاف دلائیں گے۔ وہ دوبارہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور بولا، اللہ کے نبی، آپ کے صحابہ نے جو کھجوریں دکھائی وہ معیار میں میری کھجوروں سے کمتر ہے۔ اب میں دوبارہ آپ کے پاس اسی لیے آیا ہوں کہ مجھے یقین ہے کہ مجھے انصاف صرف اور صرف آپ ہی کے پاس سے ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات سن کر آپ دیدہ ہو گئے اور فرمایا، ہاں، یہ اعرابی سچ کہتا ہے کہ میں دنیا میں انصاف کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف عدل کرنے والے تھے بلکہ عدل و انصاف کے پیکر تھے۔ دوستو، صحیح بخاری میں ایک مشہور واقعہ تحریر ہے کہ ایک موقع پر قریش کی خاتون فاطمہ بنت اسد نے چوری کی۔ اسلام میں چوری کی سزا دایاں ہاتھ پہنچوں تک کاٹنا ہے۔ قریش کے لیے یہ بات باعث شرم تھی، چنانچہ انہوں نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس موضوع پر بات کریں۔ جب انہوں نے بات کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسامہ، کیا تو اللہ کی حدود میں سے ایک حد کے بارے میں سفارش کرتا ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے اور خطبہ دیا، فرمایا، اے لوگو،
پچھلی بہت سی امتیں اسی لیے ہلاک ہو گئی کہ جب ان کا کوئی بڑا آدمی چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیتے، اور اگر کمزور چوری کرتا تو اس پر حد قائم کرتے۔ اللہ کی قسم، اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی چوری کرے تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ ڈالوں۔ دوستوں، آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حقیقی چچی حضرت خولہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھجوایا کہ چچی جان، اگر آپ کے پاس کھجوریں ہوں تو ہمیں دے دیجیے تاکہ اس شخص کا قرض اتارا جا سکے۔ جب ہمارے پاس کھجوریں آ جائیں گی تو ہم آپ کو واپس کر دیں گے۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ پیغام ملا تو خوشی سے نہال ہو گئی۔ پیغام لانے والی سے بولی، میرے ماں باپ اللہ کے نبی پر قربان، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنا جس قدر کھجوریں چاہیں لے لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدو کو حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر بھیجتے ہوئے فرمایا، جاؤ اور اگر وہ تمہارے معیار کی ہوں تو اپنے قرض کے عوض لے لو۔ وہ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور جب کھجوریں دیکھی تب بہت خوش ہوا، کیونکہ وہ اس کی کھجوروں سے بھی بہتر تھی۔ حضرت خولہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبیلہ بن سعدہ کے کسی شخص سے 60 سا یعنی 5 من 10 سیر کھجوریں بطور قرض لی تھی، جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر میں نے اسے ادا کر دی۔ دوستوں، حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار مدینے کے مالدار افراد میں ہوتا تھا۔ ان کے شہر کے مضافات میں کھجوروں کی کئی باغات تھے، گو کہ انصار مدینہ بھرپور تعاون کیا کرتے تھے، مگر پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت کے ابتدائی دنوں میں امور مملکت چلانے اور دیگر ضروریات کے تحت قرض لینا پڑتا تھا۔ اصحاب صفہ کی بہت بڑی تعداد کے طعام و قیام کی تمام تر ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے کندھے مبارک پر تھی۔ نیز بیرونی خطرات خصوصاً کفار مکہ اور یہودیوں سے ریاست مدینہ کے تحفظ کے لیے سرحدوں پر کل وقتی مسلح نوجوان گشت پر رہتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عموماً یہودیوں سے قرض لیا کرتے، لیکن کبھی صاحب حیثیت عرب اور بدو قبائل سے بھی قرض لے لیتے۔ یہ تمام تر قرض نئی ریاست کی بنیادی ضروریات پوری کرنے کے لیے لیا جاتا، کیونکہ ابتدائی دور میں وسائل نہ ہونے کے برابر تھے۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت خولہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ تھی۔ ان کا تعلق مدینے کے قبیلے بنو خزرج کے ایک نہایت معزز شاخ بنو نجار سے تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جناب عبد المطلب کی والدہ سلمہ کا تعلق بھی اسی قبیلے سے تھا۔ نجار کے لغوی معنی ترخان یعنی لکڑی کا کام کرنے والے کے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ مدینے میں کون سا گھرانہ سب سے افضل ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قبیلہ بنو خزرج میں بنو نجار کا گھرانہ سب سے بہترین گھرانہ ہے۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ محمد بن سعد البصری نے طبقات ابن سعد میں حضرت خولہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شجرہ نسب یوں بیان کیا ہے: حضرت خولہ بنت قیس بن فہد بن قیس بن سالبہ بن عبید بن سالبہ بن غنم بن مالک بن نجار۔ انہیں خویلد اور ام محمد بھی کہتے ہیں۔ والدہ کا نام فریعہ بنت زراوہ ہے۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا نکاح حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبد المطلب سے ہوا، جن سے یعلا اور عمارہ پیدا ہوئے جو بچپن ہی میں انتقال کر گئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد دوسرا نکاح حضرت حنظلہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، جن سے ایک بیٹا محمد پیدا ہوا۔ دوستو، یاد رہے کہ نبوت کے 6 سال حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو اہلیہ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے ساتھ بارگاہ نبوی میں حاضر ہوئیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کر لی۔
ان کے قبول اسلام سے پہلے مسلمانوں کا حلقہ چند کمزور افراد اور غلاموں تک محدود تھا، تاہم حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے بعد کفار کی ایذا رسانیوں میں کچھ کمی آئی، کیونکہ اب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جری و بہادر جنگجو مسلمانوں کے ساتھ تھے۔ اگلے دن حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مشرف اسلام ہوئے اور مسلمانوں نے پہلی مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں خانہ کعبہ میں نماز ادا کی۔ دوستو، دونوں میاں بیوی بعثت کے 13ویں سال حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے مدینہ منورہ ہجرت کر گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلامی بھائی قرار دیا، چنانچہ ان دونوں خاندانوں میں مثالی محبت تھی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ بدر میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر پہلے ہی حملے میں مشرک سردار عتبہ بن ربیعہ کو واصل جہنم کیا۔ انہوں نے اس جنگ میں مشرکین کے کئی اور سرماؤں کو بھی ٹھکانے لگایا، جبکہ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر صحابیات کے ساتھ میدان جنگ میں مجاہدین کو پانی پلانے اور مرہم پٹی کے فرائض انجام دیتی رہی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد میں بھی نہایت بے جگری سے لڑ رہے تھے کہ اچانک وحشی نے پیچھے سے نیزے کا وار کر کے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے شوہر سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بے حد دکھ تھا کہ انہوں نے ان کے ساتھ نہایت پرسکون اور خوشحال زندگی گزاری تھی۔ ابن سعد نے لکھا کہ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرا نکاح حضرت حنظلہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا، جن سے محمد نامی ایک صاحبزادے پیدا ہوئے۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلے کہ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالدار، وسیع القلب، سخی و فیاض، رحم دل، غریبوں اور مسکینوں کی سرپرست، محبت و شفقت کا خزینہ، مہمان نوازی اور حسن اخلاق میں اپنی مثال آپ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے بھی خوب نوازا تھا۔ مدینے کے مضافات میں اعلیٰ درجے کی کھجوروں کے کئی باغات کی آپ مالک تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے حد محبت کرتی تھی، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے چچی کا بے حد اکرام کرتے تھے۔ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت کر کے بہت خوشی محسوس کرتی۔ تاہم حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں زیادہ تفصیل دستیاب نہیں۔ مورخین کے مطابق ان کی وفات تیسرے خلیفہ راشد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ہوئی اور جنت البقیع میں سپرد خاک کی گئی۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی کاوش بھی ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر کر دیجئے، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اسلامک انسائٹس کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ مزید اسلامک ویڈیوز آپ تک جلد پہنچ سکیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجئے۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔